اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9 مومنین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے پروردگار اس سورہ میں فرما رہا ہے، اور فارسی ترجمہ یہ ہے کہ وہ آنها که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند. And these are the people, مومنین, who are watchful of their prayers. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مومنین کی خصوصیات میں سے ہے۔ اردو زبان بولنے والوں کے لیے یہ فارسی زبان کا جو کورس ہے اس میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا درس ہجدہم ہے، یعنی کہ لیسن 18، 18واں درس۔ اسم کی گفتگو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور یہ اس کے حوالے سے دوسرا حصہ ہے۔ اسم از نظر شمار، یعنی گنتی کی نظر سے اگر ہم اسم کو دیکھیں تو ہم اس کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسم مفرد یعنی سنگولر، مفرد اسمی است، یہ وہ اسم ہوتا ہے کہ بر یک فرد یا یک چیز دلالت می کند، یا تو یہ کسی ایک فرد پر یا کسی ایک چیز پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا خانے یعنی گھر، شہر یعنی شہر، کتاب، انسان، درخت، ماشین، اور کفش کہتے ہیں جوتے کو۔ دوسری جو قسم ہے اس کی وہ ہے جم یعنی پلورل۔ جم اسمی است کہ بر بیش از یکی دلالت می کند، یہ وہ اسم ہوتا ہے پلورل جم کہ جو ایک سے زیادہ دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ در فارسی 2 نشانے یہ خاص برای جم وجود دارد۔ فارسی زبان میں 2 خاص نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جم ہے یعنی پلورل ہے۔ تو ایک نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ آخر میں خا، اور دوسرا آن، الف نون، ٹھیک ہے نا۔ مثلا درخت ہا بھی کہا جا سکتا ہے اور درختان بھی کہا جا سکتا ہے۔ مرد ہا بھی کہا جا سکتا ہے اور مردان بھی کہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح پسر ہا بھی کہا جا سکتا ہے اور پسران بھی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ نکات ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ برخی از اسم ها و ہر 2 نشانه جمع بسته می شوند۔ بعض ایسے اسم ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہر 2 نشانیاں، یعنی جتنی بھی 2 علامتیں ہم نے بات کی ہیں، یہ دونوں ہی جمع ہو جاتی ہیں۔ اما برخی بیشتر با یکی از این 2 نشان جمع بسته می شوند، مگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان میں دونوں میں سے کسی ایک ہی نشانی سے ہی جمع بنا دیتے ہیں۔ اسم ها یہ معنی یا معنی با ہا جمع بسته می شوند۔ ہوش ہا، اسم های معنی وہ تھے کہ جو ایبسٹریکٹ ناؤنز ہوتے ہیں، جیسے ہوش انٹلیکٹ آپ کہہ لیں، عقل انٹیلیجنس، شجاعت بریوری، خشم یعنی غصہ، نفرت یعنی ہیٹ۔ تو خشم ہا، نفرت ہا، خوبی ہا، بدی ہا، غم ہا، شادی ہا۔ شادی ہا یعنی خوشیاں، ٹھیک ہے نا، خوشی شادی اور شادی ہا یعنی خوشیاں۔ اسم جمادات، یہ دوسرا نقطہ، اسم جمادات بھی نیز یعنی بھی با ہا جمع بستے میں شامل۔ جو اسم جمادات ہوتے ہیں جیسے کہ کوہ ہا یعنی پہاڑ، پہاڑوں کی جمع کوہا ہے۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، اور سنگ ہا یعنی بہت سارے پتھر۔ میز ہا یعنی کہ بہت ساری میزیں۔ چوب ہا یعنی بہت ساری لکڑیاں۔ تو ان کے ساتھ بھی ہا ہی لگا دیتے ہیں آخر میں، اور وہ جمع یعنی پلورل بن جاتا ہے۔ اسم انسان ہا و جانوران بیشتر با آن جمع بسته می شود۔ جو انسان ہوتے ہیں اور جانور جو ہوتے ہیں ان کا جب جمع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو جب ہم بیسیکلی پلورل بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم آن الف نون کا اضافہ آخر میں کرتے ہیں اور پلورل بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ کودکان، کودک ایک بچے کو کہتے ہیں، مگر الف اور نون آخر میں لگانے سے کودکان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور میں الف اور نون لگائیں تو جانوران ہو جاتا ہے۔ پسر پسران، دختر دختران، زن زنان، مرد مردان، مرغ مرغان، شیر شیران، گوسفند گوسفندان وغیرہ۔
اچھا، اس میں تیسری ایک قسم بھی ہوتی ہے جسے اس میں جمع کہتے ہیں. اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن کو کہتے ہیں. اس میں جمع وہ اسم ہوتا ہے کہ ظاہر آن مفرد ہست. ظاہراً وہ مفرد ورڈ ہوتا ہے یعنی سنگولر ورڈ ہوتا ہے، مگر اما معنی یہ جمع دورت، مگر اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے اس کا، وہ پلورالٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، پلورل کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی بر بیش از یکی دلالت می کند، یعنی ایک سے زیادہ پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جمع جو ہے وہ کلمہ ہوئے جیسے کہ مردم، جیسے پیپل، گروہ یعنی گروپس، دستے، ملت نیشن، لشکر یعنی کہ آرمی، قوم نیشن، سپاہ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو اس میں جمع ہوتے ہیں. ظاہراً یہ ایک ہی ورڈ ہے ملت، مگر اس ملت کا جو مفہوم ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ملا کر شامل کر رہا ہے اس ایک ورڈ کے اندر، اس ایک کلمے کے اندر. ہر یک از اینها بر بیش از یک نفر یا یک مصداق دلالت می کند. ان میں سے ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک انسان سے زیادہ پہ دلالت کر رہا ہے. اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس پہ جب کو اس میں جمع را و جمع اشتباہ نہ کنیم، یعنی ہم ایسا نہ کریں گے اس میں جمع اور جمع کو ایک ہی سمجھنے لگیں. ہمیں ان دونوں میں ایک فرق رکھنا ہے. جمع اسمی اس یعنی پلورل وہ ناؤن ہوتا ہے کہ بعلامت جمع ہا یا آن میں کے ساتھ آتا ہے، مگر اس میں جمع جو ہوتا ہے وہ ایسا مفرد ورڈ ہوتا ہے، ایسا مفرد ناؤن ہوتا ہے کہ علامت جمع اس میں نہیں ہوتی، یعنی ہا بھی نہیں ہوتا، آن بھی نہیں ہوتا، مگر معنی جمع کا دے رہا ہوتا ہے. معنی یعنی جمع کا دے رہا ہوتا ہے، پلورل کا معنی دے رہا ہوتا ہے. اس میں جمع رامی توان با نشان ہا جمع بست. لیکن ہم اس میں جمع کو بھی، جیسے کہ ہم نے بھی اوپر بات کی کہ لشکر، ملت وغیرہ جو ہیں، ان کے اندر ہم ہا لگا کر مزید اس کو اور ایک اور سٹیپ پہ آگے لے جا کے اس کو جمع بنا سکتے ہیں، اس کا پلورل بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ لشکر کو ہم لشکر ہا کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم ایک لفظ ہے لشکر آرمی، اور لشکر ہا جو ہے وہ ہو جائے گا آرمیز، یعنی بہت سارے لشکر. اسی طریقے سے گروہ ہا، ملت ہا، امت ہا، قبیلے ہا، انجمن ہا، ایکسکیوز می، گلے ہا، دستے ہا، اور قوم ہا. جمع عربی در فارسی. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے عربی کے الفاظ بھی فارسی میں آئے ہیں اور ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. بسیاری از کلمه های عربی و نشانه های جمع عربی وارد فارسی شده است. بہت سارے ایسے عربی کے لفظ بھی ہیں جو کہ جس طرح سے وہ عربی میں پلورل ان کا بنتا ہے ویسے ہی وہ فارسی میں بھی آئے ہیں اور بہت زیادہ ان کا استعمال بھی ہے. مثال کے طور پر ناؤن کے آخر میں یہ اور نون کا اضافے سے، یا واو اور نون کے اضافے سے، یا الف اور تے کے اضافے سے. مومن، ایک مومن کو کہتے ہیں، اور بہت سارے مومن اگر ہوں تو ان کے لیے ہم مومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے مسلم سے مسلمین. مجروح کہتے ہیں زخمی کو، مجروحین یعنی بہت سارے زخمی. اسی طریقے سے انقلابی ایک لفظ ہے، تو اس کے آخر میں اگر ہم واو اور نون لگا دیں تو وہ انقلابیون ہو جائے گا. روحانی کے آگے میں روحانیون، سیاسی سے سیاسیون، اور اعتدالی سے اعتدالیون. الف اور تے کا اگر اضافہ کرتے ہیں تو انتخاب سے ہو جائے گا انتخابات، تبلیغ سے ہو جائے گا تبلیغات، مقدمے سے ہو جائے گا مقدمات، مقدس سے ہو جائے گا مقدسات، اور امتحان سے ہو جائے گا امتحانات، اور احساس سے ہو جائے گا احساسات. اسی طریقے سے جمع مکسر جو کہ عربی زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان سے ہی دراصل یہ آیا ہے. یہ وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اس میں کوئی بھی جمع کا بنانے کا جو اصول ہوتا ہے کہ آخر میں ہا یا الف نون لگا کے، یا کچھ اسی طریقے سے واو نون یا یہ نون، جیسے ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا، وہ لگائے بغیر ہی جمع بنا لیا جاتا ہے. مگر اس کی جو صورت ہوتی ہے، ظاہرش جو اس کا ظاہر ہوتا ہے، وہ تغییر میکنن یعنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور دلالت کرنے لگتا ہے جمع کے اوپر، یعنی پلورل کے اوپر، جمع کے اوپر دلالت کرنے لگتا ہے. در واقع شکل مفرد
شکل مفرد کلمه میشکند و به شکل دیگر در می آید. یعنی کہ جو مفرد کلمہ ہوتا ہے اس کا وہ ایک طرح سے دوبارہ سے اس کو توڑ کے ایک نیا لفظ بنا کر اور وہ اس کی جو جمع کی صورت ہوتی ہے وہ بنا دی جاتی ہے. در زبان فارسی بسیاری از واژه‌های عربی که جمع مکسر است به کار می رود. اور فارسی زبان میں بھی اسی طرح کے جو عربی الفاظ ہیں جو کہ جمع مکسر ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا شاعر سے شعراء بن گیا ہے، فاضل سے فضلاء بن گیا ہے، فن سے فنون، علم سے علوم، فکر سے افکار، حکم سے احکام، حاکم سے حکام، طالب سے طلاب، جبل سے جبال، نکتے سے نکات، رسول سے رسل، کتاب سے کتب، مجلس سے مجالس اور مکتب سے مکاتب، جدول سے جداول، عنصر سے عناصر، اکبر سے اکابر اور عظیم سے اعاظم. جہاں تک مجھے اگر یاد پڑ رہا ہے تو میں عظیم سے اعاظم ہوگا. کاذب سے اکاذیب ہے اور اساطیر کا میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، شاید اسطورہ یا اسطور ہوتا ہے، شاید اس سے اساطیر ہوا ہے. اور اسی طریقے سے عرض سے اراضی ہے، اہل سے اہالی ہے، علامت سے علائم ہے، فضیلت سے فضائل ہے، نوامیس کا بھی میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، قانون سے قوانین، مضمون سے مضامین، مشہور سے مشاہیر، سلطان سے سلاطین، شیطان سے شیاطین، خطا سے خطایا، ہدیے سے ہدایا، تلمیذ سے تلامذہ، فلسفے سے فلاسفہ، تاریخ سے تواریخ، تصویر سے تصاویر، نفس سے انفس، رجل سے ارجل اگر میں غلط نہیں ہوں تو، وسیع سے اوسیہ، نبی سے انبیاء، غذا سے اغذیہ اور زمان سے ازمنہ. بعض نکات ہیں ان کی طرف بھی ایک متوجہ رہنا ضروری ہے کہ کلمه هایی که فارسی و غیر عربی هستند وہ تمام ورڈز کہ جو فارسی ہیں اور غیر عربی ہیں ان کے اندر ہم جو عربی کا جو طریقہ کار ہے جمع بنانے کا وہ استعمال نہ کریں. مثلا فارسی کا لفظ ہے گرایش، تو عربی میں الف تے لگا کے بھی جمع بنا دیا جاتا ہے، تو یہ نہ کریں. گرایش کے ساتھ گرایشات نہ کریں. پیشنہاد ریکمنڈیشن کو کہتے ہیں، تو یہ نہ کریں کہ الف و تے لگا کے پیشنہادات بنا دیں. اسی طرح سے آزمائش کو آزمائشات بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، دوسرے نقطہ یہ ہے کہ فارسی اور غیر عربی الفاظ کو صورت جمع مکسر کے طور پر بھی ہم استعمال نہ کریں، نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی دیکھا. اسی طریقے سے کلمه های عربی در فارسی را نیست تا جایی که به زیبایی و معنای آن آسیب نمی رسد با نشانه های جمع فارسی به کار ببریم. بعض عربی کے ایسے ورڈز ہیں کہ جو فارسی میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کا معنی خراب نہ ہو رہا ہو، ان کی زیبائی خراب نہ ہو رہی ہو ان لفظوں کی، تو پھر ہم ان کو فارسی کے جمع کا جو اسٹائل ہے، یعنی ہا اور الف نون لگانا، وہ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ مومن سے مومنان، حاکم سے حاکمان، مستبدن سے مستبدمان، محکوم سے محکومان. یا جیسے ہا کی مثالیں ہیں خبر سے خبر ہا، حکمت سے حکمت آ، حکمت ہا، ملت سے ملت ہا، زمان سے زمان ہا اور فضیلت سے فضیلت ہا. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے، گفتانی است لازم ہے کہ بہتر ہے کہ بات کی جائے کہ کلمہ های مانند اطلاعات، انتخابات، تبلیغات، تشریفات، تشکیلات، صادرات، واردات، مقدسات جو ہیں به همین صورت رساتر و در فارسی به معنی تر هستند. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو فارسی میں بھی اپنے اسی عربک جو اسٹرکچر اور اسٹائل ہے اس میں ہی زیادہ ان کی خوبصورتی ہے اور اسی میں ہی ان کا جو معنی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر آگے پہنچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ زیرا یعنی کیونکہ اگر مفرد اینها را با نشانه جمع فارسی به کار ببریم، اگر ان کے مفرد میں ہم فارسی والا جمع کا اسٹائل میں ہا یا الف نون لگائیں تو وہ جو معنی ہوگا، جو مورد نظر معنی ہوگا، وہ پھر نہیں پہنچ پائے گا. مثلا اطلاع میں ہم اگر اطلاع ہا کہیں، یہ تبلیغ کے ساتھ تبلیغ ہا کہیں یا انتخاب کے ساتھ انتخاب ہا کہیں، تو یہ جو معنی ہے کہ جو ان کلمات میں کہ جو اطلاعات، تبلیغات اور انتخابات کے ذریعے پہنچ رہا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ کچھ نکات ہیں کہ جو
ضروری تھے کہ ان پہ بات کی جائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ اسم کی جو گفتگو اور بحث چل رہی ہے وہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی، علمی بحث ہے، علمی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلے لیسن میں، ناؤن کی جو گفتگو ہے، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔